السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، پیارے دوستوں۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے ایک اچھی اور سبق آموز واقعہ، قصہ، اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا واقعہ اور اچھا قصہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، جو کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو چینل پہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی اور اچھی اور پیاری ویڈیو وقت پر ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں قصے کی طرف۔ تو قصہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب رک گئے۔ تو آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو اس نے رو کر کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں، میں مدینہ کا یتیم بچہ ہوں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اور جو میرے لیے کپڑے لاتا تھا میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی تھی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ تو آپ اس یتیم بچے کو لے کے اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ حمیرہ۔ انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اس سے تہمت کی طرح باندھ دیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ وہ بچہ بالکل تیار ہو گیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا آج تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا، بلکہ میرے نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک یتیم بچہ ہے، پیارے بچوں، پیارے دوستوں، پیارے ساتھیوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کندھوں پر سوار کیا اور اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جس جگہ پر بچے کھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو آج ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ جب ممبر پر بیٹھ گئے تو بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا، اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، تو اس کے جو ہے نا ہاتھ کے نیچے جتنی بال آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، تو ہم آج کل جس دنیا میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو اس معاشرے میں تو ایک عام سی بات بن چکی ہے کسی یتیم کا مال کھانا، یتیم کا حق کھانا اور ناانصافی کرنا۔ تو دوستو، حضور پاک کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس نمونے میں ہم جو بھی ان کے بتائے ہوئے سنت پہ عمل کریں گے، طریقے پہ عمل کریں گے، تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، بے پناہ فائدے ہیں۔ تو جو کہ ہم اس فائدے کو حاصل نہیں کرتے اور دنیاوی فائدہ اپنا دیکھتے ہیں کہ بس ہمیں تو بس فائدہ حاصل ہو رہا ہے، چاہے جہاں سے بھی حاصل ہو رہا ہے۔
تو دوستو کوشش کریں گے کہ آئندہ کسی بھی یتیم کا، بلکہ یتیم کے علاوہ کسی بھی مسلمان بھائی کا حق نہیں کھائیں گے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ تو دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، نئی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اللہ حافظ۔